الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. وقت دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں پروردگار عالم عزاداران امام حسین و محافل اعضاء کی حفاظت فرما دے، حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات ہیں ان کو روا فرما دے۔ خداوند متعال ہم سب کے مرحومین کو جوار ائمہ علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما دے۔ بہت سارے مومنین و مومنات مریض ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے روزگار و بے اولاد ہیں، پروردگار عالم ان سب کی حاجات کو روا فرما دے، مشکلات کو برطرف فرما دے۔ مظلومین عالم بالخصوص ملت فلسطین کو غلبہ و نجات عطا فرما دے، ظالمین امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے، ملک عزیز پاکستان کو سلامتی، استحکام و استقلال نصیب فرما دے، علماء حقہ بالخصوص رہبر معظم انقلاب کو طول عمر نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہم سب کو آپ کے انصار اعوان بلکہ آپ کے لشکر کے سرداروں میں سے ہونے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہمارے برادر عزیز لشکر بھائی کے والدین و مرحومین کے درجات کو بلند فرما دے، اور ان کے رزق و روزی و اولاد میں برکت نصیب فرما دے، اور اس محلے کو ہر قسم کی مشکل پریشانی سے محفوظ فرما دے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ موضوع سخن جوان کے حوالے سے کچھ عرائض بیان کرنے ہیں۔ جوان و جوانی دین و قرآنی معیارات کے مطابق جوان و جوانی کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے کچھ عرائض مختصراً بیان کرنے ہیں۔ اگرچہ روایات میں جوان و جوانی کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اہم ترین مرحلہ ہے ہماری زندگی کا جوانی کا مرحلہ، اور بہت بنیادی کاموں کی ابتدا و اس کا بیج اسی جوانی میں بویا جاتا ہے، اور جس کی جوانی ضائع تو اس کی پوری زندگی ضائع، اور جس کی جوانی مفید گزری ہو، اچھے ماحول میں گزری ہو، تو اس کی پوری زندگی و آخرت بھی مفید ہوگی۔ اس لیے قیامت میں جوانی کا مرحلہ اتنا اہم ہے، قیامت کے سوالوں میں سے ایک اہم سوال جوانی کی زندگی کا ہوگا کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، اس کے ساتھ ساتھ جوانی کہاں گزاری، جوانی کن کاموں میں خرچ کی۔ تو جوانی کا مرحلہ اتنا اہم ہے کہ الگ کر کے اس مرحلے کے بارے میں خود جوانوں سے پوچھا جائے گا، اور جو سرپرست ہے والدین ان سے بھی جوان نسل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نوجوان نسل کے لیے آپ نے کیا اہتمام کیا۔ والدین پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کے لباس و خوراک کا بھی اہتمام کرے، ان کی تعلیم کا بھی اہتمام کرے، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے۔ تعلیم جو موجودہ کالج یونیورسٹی ہے وہ صرف تعلیم دیتے، معلومات دیتے، تربیتی مراکز نہیں ہے، جبکہ والدین پر واجب ہے اپنی نوجوان نسل کو، بیٹے بیٹی کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دے، آداب دینی بھی سکھائے۔ اور ہمارے مراکز میں کالج یونیورسٹی اسکول میں صرف تعلیمی مراکز ہیں، تربیتی مراکز نہیں ہیں۔
تو ہمیں الگ سے اہتمام کرنا ہے، والدین پر واجب ہے کہ بچوں کی تعلیم پہ جتنا زور دیتے ہو تربیت پہ بھی زور دو۔ تربیت کے لیے قرآن کی تعلیم آئے، اہل البیت کی محبت اور اطاعت کا جذبہ ایجاد کرے، یہ بنیادی ترین چیزیں ہیں۔ اس کے لیے بھی والدین کو اور خود نوجوان نسل کو تکدو کرنے کی ضرورت ہے۔ جوانی کی زندگی کی بہت تاکید ہے۔ روایات کے مطابق زندگی کی بہار جوانی کا مرحلہ ہے، زندگی کی بہار جوانی کا مرحلہ ہے۔ اب اس بہار میں بیج بو، بہار کا موسم آتا ہے تو سبزہ ہریالی جو بھی بیج بوئیں وہ قبول ہوتا ہے، پھل اور فصل میں بدل جاتا ہے۔ زندگی کا پیغام ہے بہار میں، ہر جگہ حیات۔ سردیوں میں جو حیوانات مر گئے، جو درخت اور فصلیں مر گئی، گرمیوں میں بہار میں وہ سب زندہ ہوتے ہیں، حیات کی علامت ہے۔ پس جوانی بہار زندگی ہے، ایمان کی بہار آپ کی زندگی میں طلوع کرے جوانی کے مراحل میں۔ تقوی کی بہار، عبادات کی بہار، اعلیٰ معرفت دینی کی بہار، یہ کب طلوع کرے یہ حیات، یہ بہار؟ جوانی کی بہار میں ایمان کی زندگی، ایمان کا سورج طلوع کرے، معرفت خدا و معرفت امام کا سورج طلوع کرے، یہ بہار زندگی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں بہار میں دو قسم کی پھل فصلیں اگتی ہیں۔ ایک وہ فصل جو ہمیں چاہیے، بس آپ نے اپنے کھیت میں بہار کے ایام میں بیج بویا تو گندم کی فصل اگائی، اس گندم کی فصل کو کھانے کے لیے جنگلی گھاس، غیر ضروری گھاس بھی اگاتی ہے۔ اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کاٹ پھینک دیتے نا۔ اس کو بلتی میں کیا کہیں گے؟ جو ناپسندیدہ فصل ہے اس کو کاٹ پھینک دیتے ہیں تاکہ گندم کی فصل رہے، جو خوراک، جو پانی، جو کھاد دیتے ہیں وہ وہی فصل کھائے۔ نا مطلوب اس جنگلی گھاس کو جو ہمیں قبول ہی نہیں، خود ہی خود اگائی ہے، اس اصلی فصل کے ساتھ اس کو کاٹنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بلتی میں کیا کہا جاتا ہے؟ یورما۔ احسن، یورما ہے نہیں، یورما فدر۔ دین میں تربیت تہذیب اسی کو کہتے ہیں، تربیت و تہذیب اسی کو کہتے ہیں کہ جوان آپ کے اندر اطاعت کا جذبہ آئے، آپ کی اس جوانی کی بہار میں معرفت دینی کا جذبہ آئے، آداب دینی آئے، اور اس جوانی کے ساتھ ساتھ چونکہ جوانی مستی کا بھی نام ہے، ایک نوع جنون بھی ہے، جسمانی طاقت اور کچھ جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے تو غیر ضروری کچھ صفات بھی آتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے تھی، غیر ضروری کچھ رویے، اعمال اور انداز بھی ہماری جوانی کے اندر آتے ہیں جو نہیں آنے چاہیے تھے، اس جنگلی فصل کی طرح تھے۔ ان کو ہم کاٹ کے پھینک دو، جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو کاٹ کے پھینک دینا، اور جو ضروری صفات ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کو پانی کھاد دے کے مزید اس کی حفاظت کرنا، اور اس کو اتنا طاقتور بنانا کہ وہ بیج گندم کی فصل میں بدل جائے، وہ بیج خوبانی کے درخت میں بدل جائے۔ بس جوانی میں بہار زندگی ہے تو دو قسم کی صفات، دو قسم کی خصوصیات، دو قسم کی عادتیں، دو قسم کے افکار، دو قسم کے اعمال میں اور آپ کی جوانی کی بہار میں آ سکتے ہیں۔ وہ اعمال، وہ صفات، وہ عادتیں، وہ افکار اٹھے، سر اٹھائے، ان کو طاقت دے جو قرآن اور روایات و عقل کے مطابق قابل قبول ہے۔ جوانی میں علماء، انبیاء، قرآن کا پیغام لینے کی صلاحیت بے پناہ ہوتی ہے۔ جوانی کے اندر ایک متاثر ہونے کی صلاحیت ہے۔ انسان کو کہا جاتا ہے انس سے نا، انس مانوس ہوتا ہے، جس کے ساتھ رہے اس کی صفات اپناتا ہے انسان۔ اگر انسان حیوانوں کے ساتھ کچھ دن رہے، وہی حیوانوں کی عادات اطوار قبول کرتا ہے انسان۔ اگر انسان عام انسان علماء کے ساتھ رہے، علماء کے انداز و چلنا اپناتا ہے۔ اگر انسان فاسد لوگوں کے ساتھ رہے، فاسد لوگوں کا اثر لیتا ہے انسان۔ اور جوان متاثر ہونے کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے۔ یہ جو متاثر ہونے کی صلاحیت جوان کے اندر ہے، یہ جوان کے لیے برکت بھی ہے، خوبی بھی ہے اور خامی بھی ہے۔ کیوں؟ کس سے متاثر ہو رہا ہے، کس کی گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے؟ اگر انبیاء کی ساتھ رہے، انبیاء کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، علماء کی تعلیمات اور اپنے والدین کی تعلیمات سے متاثر ہو، پھر یہ برکت ہے اس کے لیے۔ پھر جوانی میں ہی
تقوی کے، معرفت دینی کے پھل اس میں لگ جائیں گے۔ لیکن اگر بری سوسائٹی، برے افکار، برے دوست، بری گیدرنگ سے متاثر ہو، پھر جوانی میں ہی برائیوں کا بہت اعلیٰ مرکز یہ جوان بن سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ بس جوانان عزیز، جوانی بہار زندگی ہے، بہار زندگی میں ہی فصل بو۔ اب آپ اندازہ کریں، بہار کے سیزن میں ہم بیٹھتے رہیں، کھیل دیکھتے رہیں، بہار کے سیزن میں ہم کرکٹ کھیلتے رہیں، بہار کے سیزن میں سیر سپاٹے کرتے رہیں، اور اپنے کھیتوں میں کاشت نہ کرے، بیج نہ بوئے، تو سردیوں میں ہمیں کوئی فصل ملے گی؟ سردیوں میں کوئی پھل ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ بیج بونے کا مرحلہ تھا، اس وقت تو کھیلنا نہیں تھا، اس وقت تو کھیت کو سنبھالنا تھا۔ اسی طرح جوانان عزیز، والدین جو آپ کے گھروں میں جوان ہے، بہار زندگی ان کی، یہ مرحلہ کھیل کود و چوکوں میں، مارکیٹوں میں وقت گزارنے کا نہیں ہے جوانان، یہ بہار زندگی ہے۔ فصل بو، قرآنی بیج بو، اہل البیت کی معرفت کے بیج بو، اور اس جوانی کے اندر قرآنی و عاشورائی تعلیمات کا تناور درخت بن جاؤ، عبادات دینی کا تناور درخت بن جاؤ۔ یہ بہار زندگی ہے جس کی طرف توجہ لازمی ہے۔ لیکن ساتھ امیر المومنین فرماتے ہیں، چار چیزوں کی چیزیں برکت ہے انسان کے لیے، اور وہ چار چیزیں اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں تو وہ اس کو اس کی قدر آتی ہے۔ صحت جب تک ہے، اس صحت سے فائدہ اٹھا کر علم حاصل کرو، عبادات انجام دو، خدمت خلق کرو، نہیں کرتے۔ جب بیمار ہو تو صحت کی قدر آتی ہے، کاش میں صحت مند ہوتا تو نماز پڑھتا، یہ کام کرتا، یہ خدمت کرتا، اب فائدہ۔ یہ عقل مند نہیں، عقل مند وہ ہے جو صحت کے وقت سوچے۔ یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ اسی طرح جوانی کے بعد بڑھاپے میں، جی ہم نے جوانی میں نہیں کیا، پچھتاوا قابل قبول نہیں ہے۔ عقل مند جوان وہ ہے جو جوانی کے انہی ایام میں جو بہت تیزی سے گزریں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ان جوانی میں اولا جوان ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، برے دوست، بری سہیلیاں، برے افکار، بری عادتیں، برے اعمال سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جوانی میں، اس کی توفیق مانگو۔ ایک دوسرا، اس جوانی میں ہی اعلیٰ معرفت کے بیج بونے ہیں۔ قرآن کی تعلیم اسی جوانی میں حاصل کرو، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق و قدرت اسی جوانی میں حاصل کرو، اہل البیت کے پیغام کو اسی جوانی میں سمجھو، وقت ضائع نہیں کرو، اور اہل البیت کے پیغام کے مطابق اسی جوانی میں اپنی جوانی کو بدلو، عمل کرو۔ یہ دو کام میں اور آپ نے کرنے ہیں اسی جوانی میں۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ لیکن جوانی کو بہار زندگی کہا گیا، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں قرآن نے جوانی کو کس خوبصورتی سے بیان کیا۔ توفیقات کے حصول کی زندگی، جسمانی طاقت کی بھی زندگی جوانی ہے، اور معنویت کی طاقت، اور معنویت و قرآن اور دین کو قبول کرنے کی طاقت جس مرحلے میں زندگی کے آتی ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام جوانی میں مقام نبوت پر فائز ہوئے ہیں، جوانی میں۔ اور انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا پیغام دیا یا آسمانی کلام پیش کیا تو جس طبقے نے سب سے زیادہ انبیاء کے پیغام کو لبیک کہا ہے اور سنا ہے اور قبول کیا اور اس پر آخر تک کاربند رہے، تمام انبیاء کی تحریکوں میں دیکھیں تو وہ کون سا طبقہ ہے؟ جوان۔ امام زمن کے بارے میں بھی کل عرض کیا کہ آپ کے لشکر میں، عالمی اس تحریک میں بھی سب سے زیادہ تیزی سے اور پہلے جو قبول کریں گے امام زمن کا پیغام، وہ کون ہے؟ جوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ اور آپ کے لشکر کے سردار، سربراہ جوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ اس کا مطلب جوان کے اندر ایک صفت ہے، بہار زندگی ہے ایک، یعنی بہار کا مطلب جو بیج بو، اس بیج کو قبول کر کے اس کے پھل تک، اس کے اثرات لینے تک وہ زمین، وہ جوان تیار رہتا ہے۔ تو اس بہار میں معنویت، قرآن، اہل بیت کی محبت کے پیغامات اور بیج بو ایک۔ دوسرا مرحلہ، متاثر ہوتا ہے جوان، تیزی سے متاثر ہوتا ہے۔ اب یہ برکت بھی ہے، یہ ہمارے لیے عذاب بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کس سے متاثر ہو، یہ والدین نے دیکھنا ہے۔
اب میں یہ بتاؤں متاثر ہو کر کتنی تبدیلی آتی ہے. حضرت نوح نبی کا تو نام سنا ہے جوانوں نے. حضرت نوح نبی کی عمر کتنی تھی؟ 2500 سال. حضرت نوح نبی نے 2500 سال عمر گزاری، اور 2500 سال میں 950 سال تبلیغ کی. 950 سال تبلیغ کی. 8 افراد بدلے. کتنے لوگ بدلے؟ 8 لوگ بدلے. اب یہ نہیں کہہ سکتے نوح نبی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے تبلیغ صحیح نہیں کی. عام بندہ نہیں ہے بھائی، معصوم ہے، نبی ہے، اللہ نے تیار کیا ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے. تو نوح نبی کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے. اور قرآن کی گواہی کے مطابق لیلا و نہارا دعوت دی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا. ہم تو 10 دن مجالس کر کے تھک جاتے ہیں، یا جب تک مسجد ہے ادھر بولتے ہیں، چوک میں تو نہیں بولتے. بے حجاب خواتین گھوم رہی ہوتی ہیں، چوک میں تو نہیں بولتے، کوئی گانا چلا کے گھوم رہا ہوتا ہے. نوح نبی نے ہر جگہ بولا، ہر جگہ پیغام دیا، ایک بہت خوبصورتی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. چلے یا حضرت نوح نبی، آپ نے اتنا پیغام دیا، 950 سال تبلیغ کی. 950 سال تبلیغ کی. 950 سال ضرب آپ نکالیں، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور کتنے دن تبلیغ کی ہوگی. اس کے باوجود نوح نبی کا بیٹا نہیں بدلا، ان کی زوجہ نہیں بدلی، دونوں جہنمی ہیں. اب نوح نبی نے جہاں اتنی تبلیغ کی، اپنے گھر میں کتنا ٹائم دیا ہوگا، اپنے بیٹے کو بدلنے کے لیے کتنی کوشش کی ہوگی جوانان عزیز. لیکن نوح نبی کا بیٹا کیوں نہیں بدلا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ آج کہتے ہیں جی اس عالم کا بیٹا نہیں بدلا. آغا جان، عالم کا بیٹا عالم کے پاس کتنا رہتا ہے؟ عالم کے ساتھ تو کرکٹ کھیلنے نہیں جاتا، عالم کے ساتھ تو فٹ بال کھیلنے نہیں جاتا، عالم کے ساتھ تو اسکول نہیں جاتا، عالم کے ساتھ تو شاپنگ میں نہیں جاتا. عام سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. جیسے سوسائٹی کا ماحول ہے اس پہ بھی اثر ہوگا. اگر ماحول سردی کا ہے، عالم کے بیٹے کو بھی سردی لگے گی. اگر ماحول گرمی کا ہے تو عالم کے بیٹے کو بھی گرمی لگتی ہے. اگر سوسائٹی کا ماحول پاک ہے تو عالم کا بیٹا بھی پاک ہوگا. بھلے عالم کے بیٹے کو تھوڑا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، لیکن تاثیر دیکھیں، نوح نبی کا بیٹا نہیں بدلا اور جہنمی ہوا. آخر تک نوح نبی بولتے رہے، آؤ بیٹا یہ طوفان پانی کا غرق کرے گا. اس نے کہا میں بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوں، شیطان کا وسوسہ، اور اس پہاڑ تک کہاں پانی نکلے گا آپ کا؟ پانی نکلا پہاڑ تک، اس کا جسم پورا یہاں تک پانی نے دفنایا. پھر بھی نوح نبی نے کہا بیٹا اب بھی آؤ، اب بھی آؤ، اب بھی آؤ. کہا نہیں، اس جنت میں جانا ہی نہیں جس جنت میں آپ نے جانا ہے. کیوں یہ ہوا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ ایک نبی کا بیٹا اور اتنا پاکیزہ نبی، اتنا قابل لائق انتخاب خدا ہے نوح نبی، اتنی تبلیغ کی دن اور رات جس کی گواہی خدا قرآن میں دے رہے ہیں. اس نبی کا بیٹا کیوں نہیں بدلا؟ اس نبی کی بیوی کیوں نہیں بدلی؟ تو کہا جاتا ہے علماء تربیت، نوح نبی کے بیٹے کا دوست برا تھا، سوسائٹی بری تھی. نوح نبی کے بیٹے کو برا دوست ملے، وہ برا دوست نبی کی تعلیمات کو ضائع کرواتا ہے. جوان کے اندر متاثر ہونے کی صلاحیت ہے. اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے. اس بیٹی کو، اس بیٹے کو کس کے حوالے کر رہے ہو جس سے متاثر ہوں؟ اگر میڈیا کے حوالے کیا، ان نفس امارہ کے کیریکٹر سے متاثر ہوں گے. اگر برے ماحول اور سہیلی کے حوالے کیا، بری سہیلی آج کتنا فساد کرواتی ہے. ابھی ایک خاتون کا واقعہ سامنے آیا، وہ کسی وہابی ٹرک ڈرائیور کے ساتھ شادی کر رہی تھی، شیعہ. تحقیق کی کیا ہوا بھائی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شیعہ خاتون پڑھی لکھی ایک وہابی ٹرک ڈرائیور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، بھاگنے کے لیے تیار ہے. تو پوچھا، ایک سہیلی تھی جس نے یہ رابطے کروائے تھے. متاثر ہوتے ہیں ہم، جوان متاثر ہوتے ہیں، لیکن اہم سوال کس سے متاثر ہونے کے لیے ان کو پیش کر رہے ہو؟ کس سے متاثر ہونا ہے؟ نوح نبی کا بیٹا اگر سوسائٹی صحیح نہ ملے، وہ بھی گمراہ ہوتا ہے. مثلا یہ نہ کہیں بعض والدین
کو کہا جاتا ہے کہ بھائی بچوں کی دوستی اور گیدرنگ پہ توجہ کرو، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا ماشاءاللہ پختہ ہے، وہ جو ہے متاثر نہیں ہوگا. تو اس کی مثال عموماً علماء تربیت دیتے ہیں. مثلا آپ ایک اچھا سالن پکاتے ہو، تازہ سالن ابھی پکایا آپ نے، اس تازہ سالن میں 4 دن کا پرانا بوسیدہ سالن ملائیں تو بوسیدہ سالن تازہ ہو جائے گا، یا وہ تازہ سالن بھی بوسیدہ ہو جائے گا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ برے دوست کی مثال اس بوسیدہ سالن کی ہے جس میں کیڑے مکوڑے پڑے ہیں، جس سے بدبو آ رہی ہے، اور اچھے دوست کی مثال اس تازہ سالن کی ہے. اچھا لڑکا، دیندار لڑکا، لڑکی، سہیلی بری بوسیدہ سہیلی سے جس سے بے حیائی کی بدبو آ رہی ہے، جس سے فساد کی بدبو آ رہی ہے، جس سے منشیات کی بدبو آ رہی ہے، بے ادبی و بے دینی کی بدبو آ رہی ہے، اس بدبودار دوست و سہیلی سے یہ پاکیزہ نماز پڑھنے والی، دعا کرنے والی، مسجد و محراب سے رابطہ رکھنے والی لڑکی و لڑکا اس سے ملے تو یہ بھی فاسد ہو جائیں گے، کیونکہ متاثر ہونے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں ہم. اس لیے پہلا کام جوانان عزیز، بہار زندگی جوانی ہے، اس بہار میں متاثر ہونے کی بے پناہ صلاحیت ہے. روایت بھی ہے، یہ دیکھیں، علیک بالاحداث، اپنے جوانوں کا خیال رکھو والدین، اپنے جوانوں کا خیال رکھو علماء کرام، اپنے جوانوں کا خیال رکھو اساتذہ کرام. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُ إِلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ، ہر خیر کی طرف تیزی سے یہ چلتے ہیں. صرف موٹر سائیکل تیزی سے نہیں چلاتے، خیر کی طرف بھی تیزی سے بڑھتے ہیں. خیرات میں بھی یہ سبقت لے جاتے ہیں. خیرات دکھاؤ تو صحیح ان کو، کوئی اچھا دوست تو دو ان کو، کسی عالم سے دوستی تو کراؤ. عموماً ایک بہت بری چیز دیکھنے کو ملتی ہے، کہیں دعوت ہوتی ہے تو بچوں کو والدین بگاتے ہیں، جو آپ خواتین کے ساتھ کھانا کھاؤ، ماں کے ساتھ کھانا کھاؤ، ادھر مہمان ہیں، علماء ہیں. یہ بہت بری بات ہے. بھائی اس کو لاؤ، عالم کے ساتھ کھانے کا موقع دو. اب اس بیچارے نے زندگی میں پہلی اور آخری بار دیکھا ہوگا عالم کو، عالم کے ساتھ کھانا کھانے کا سکھاؤ ادب. ٹھیک ہے غلطی کرے گا لیکن سیکھے گا، عالم کی صحبت میں رہے گا، اثر لے گا، عالم کی صحبت میں رہے گا، کچھ نہ کچھ سیکھے گا، ادب سیکھے گا، فکر سیکھے گا، کوئی قرآنی پیغام سے سیکھے گا، کوئی واعظ و نصیحت سیکھے گا، تبدیلی آئے گی. تیزی سے جو طبقہ دین کی طرف آتا ہے وہ جوان طبقہ ہے. یہ روایت ہے، یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی. پس اس جوانی میں ہم ان جوانوں کو اچھی گیدرنگ، اچھے دوست ڈھونڈ کر دینا بھی والدین کا حق ہے. ڈھونڈو والدین، اچھا دوست، اچھا محلہ، اچھی جگہ، اچھے عالم سے ان کی آشنائی کرواؤ، میل جول رکھو، آنا جانا رکھو، تاکہ یہ متاثر ہوتے اور تبدیلی لیتے ہیں. لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں، دین نے جوانی کو بہار زندگی کہا، ہمارے عرف نے، ہمارے معاشرے نے، ہم نے جوان اور جوانی کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا. ہماری نگاہوں میں جوان سے مراد غیر سنجیدہ طبقہ، جو غیر سنجیدہ کام کرے. دین نے کہا خیرات کی طرف تیزی سے بڑھنے والا طبقہ جوان، انبیاء کا ساتھ دینے والا طبقہ جوان، خود انبیاء جوانی میں مبعوث بے رسالت ہوئے، پیغام تیزی سے قبول کرنے والا جوان، بنیادی ترین اپنی زندگی کے، دنیا کے و آخرت کے کام کرنے کا مرحلہ جوانی. ہمارے معاشرے کے مطابق، ہمارے سماج کے مطابق جوان سے مراد وہ ڈانٹ اور ڈپٹ کھانے والا طبقہ جو ماں باپ سے بھی ڈانٹ کھاتا ہے، ممبر میں علماء سے بھی ڈانٹ کھاتا ہے، سکول و کالج میں استاد سے بھی ڈانٹ کھاتا ہے. ہمیشہ اس پہ تنقید ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ، یہ نہیں کیا، وہ کیا، یہ نہیں کیا، یہ نالائق، یہ والا. یہ طبقہ نہیں کہ جس کو ہمیشہ ڈانٹ پلائی جائے. یا معاشرے نے کہا غیر سنجیدہ کام کرنے والا طبقہ جوان، یہ غلط نگاہ ہے. یا غیر پختہ کام کرنے والا طبقہ جوان، یہ بھی غلط نگاہ ہے. یا گناہ میں آلودہ ہو اور گناہوں کی تلافی کا شعور نہ رکھنے والا طبقہ جوان. ہمارے معاشرے کے مطابق کہتے نا ابھی تو جوان ہے، وہ کوئی غلط کام کرے، کوئی ٹوکے، بھائی یہ زیب نہیں دیتا ایک جوان. مثلاً ایک غلط کام جو جوانان محرم چوک پہ ہوتے ہیں، روڈ پہ اتنے میں اذان ہوتی ہے، ادھر ہی پھر بول رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، موبائل چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بے ادبی ہے، یہ توہین ہے اذان کی.
اذان کا مطلب ہے آؤ بھائی مسلمان، جو مسلمان ہے آؤ مسجد میں۔ اب ہم وہاں بات کر کے بیٹھے ہوئے اس کا مطلب بتا رہے جی یہ تو مسلمانوں کو بلا رہے ہیں، ہم تو ایک الگ مخلوق ہیں، یہ پیغام بھی دے رہے ہیں۔ اور وہ جو دعوت دی جا رہی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ جوان، فلاح موبائل چیٹنگ میں نہیں ہے، نماز پڑھو اس ٹائم، ہم نہیں آتے، فلاح نہیں ہے۔ پھر توہین ہے، دعوت دے رہے خدا اور ہم ٹھکرا رہے ہیں، یہ توہین ہے۔ کم از کم اگر مسجد میں نہیں آنا ہے تو اذان کی آواز سنتے ہی اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، اگر اتنی توفیق نہیں ہے۔ بہترین جوان وہ ہے اذان سنتے ہی آ جائے، اس سے بہترین جوان وہ ہے جو اذان کے ٹائم پر مسجد میں آ کے اذان دے، علی اکبر کی سیرت کو زندہ کرے، کتنی برکتیں اس جوان میں آئیں گی۔ لیکن اب اذان ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، وہ باہر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کوئی ٹوکے تو کہتے ہیں جی ابھی تو جوان ہیں، انہوں نے زندگی کیا کی ہے، جب بوڑھے ہوں گے 2-3 ہڈیاں ٹیڑھی ہوں گی پھر مسجد میں آئیں گے۔ یہ نہیں ہے جوانی، یعنی مسجد کی صف اول کی زینت بننا، دین کے مطابق یہ جوان ہے۔ معاشرے کے مطابق ابھی اس نے عمر ہی کیا کی ہے، موج مستی کی عمر کو جوانی کہتے ہیں ہم اپنے عرفی غلط غیر دینی نگاہ سے۔ موج مستی کی عمر جوانی، یا جسمانی طاقت اور جسمانی طاقت کی مستی میں غفلت پر مبنی کام کرنے، غفلت پر مبنی اعمال اور حرکات کرنے کی زندگی جوانی ہے۔ یہ سب غلط نگاہیں ہیں، ہماری معاشرے کی نگاہیں ہیں۔ جوان کی نسبت قرآن کی روایات کی اہل البیت کی یہ نگاہ نہیں ہے۔ اہل البیت کے مطابق جوانی عرض کیا خیرات کی طرف تیزی سے بڑھنے کی، اور خیر و خیرات و قرآن و انبیاء کا پیغام و امام کا پیغام قبول کرنے کی جو زیادہ صلاحیت جس زندگی کے مرحلے میں کسی انسان کو عطا ہوتی ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ جوانی کا مرحلہ بہار زندگی ہے، بہار میں بیج بو قرآنی تعلیمات کا، بہار میں بیج بو والدین، علماء، اہل البیت کی معرفت اور اطاعت کا، بہار میں بیج بو بہار زندگی میں کہ اہل البیت ان کی محوری مرکزی شخصیت بنے۔ اہل البیت کو صرف ایک مقدس شخصیت کے طور پر پیش نہ کرو جوانوں کے سامنے، اہل البیت کے قصے اس انداز میں بیان کرو عید میں و دیگر ایام میں، اہل البیت آئینہ یہ زندگی بنے ان کے، صرف مقدس زندگی شخصیت نہیں جن کے صرف نعرے اور منقبت و نعت پڑی جائے، نہ آئینہ یہ زندگی ہو، آئینہ جس سے شیشے کے آئینے سے ہم اپنے چہرے کو، داڑھی کو، بال کو سنوارتے ہیں۔ آئینہ یہ زندگی اہل البیت ہے، زندگی کا آئینہ، زہرائے مرضیہ زندگی کا آئینہ ہے ہماری خواتین کے لیے۔ سٹار پلس کے ڈرامے آپ کی زندگی کا آئینہ نہیں ہے، آپ کی زندگی کا آئینہ زینب کبریٰ ہے۔ اس آئینے میں دیکھو، زینب کی شخصیت، زینب کے کردار کے آئینے میں دیکھ کر اپنی حجاب کو سنوارو، اپنے لباس کو سنوارو، اپنی گفتار کو سنوارو، اپنی معرفت کو سنوارو، اپنی گیدرنگ کو، سہیلیوں کو سنوارو، اور اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کل زینب کبریٰ فخر کر سکے میں اور آپ پر۔ لہذا بہار زندگی جوانی قرآن اور اہل البیت کے مطابق، ہمیں جوان کی نسبت اپنی نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ مجالس میں کچھ عرض کی، ایک مجلس میں ہم مسلمانوں کی مشکل کیا ہے، قرآن و اہل البیت سے دور ہونے کی وجہ سے ہم نے، انگریزوں کی ایک مشکل ہے، انہوں نے عورت کو عورت نہیں سمجھا۔ اگر عورت سمجھتے تو اس کے حجاب کے قائل ہوتے، اس کی حیا کے قائل ہوتے۔ انہوں نے کہا یہ عورت نہیں، یہ بھی مرد ہے۔ عورت کو عورت نہ سمجھے، مرد سمجھے، اور عورت کو مردوں کے برابر لانے کی کوشش کرے تو اس عورت کے لیے حیا کی ضرورت نہیں ہوتی، اس عورت کے لیے حجاب کی ضرورت نہیں ہوتی، تو بے حیائی اس عورت کی طرف آئے گی۔ مسلمانوں نے جو قرآن و اہل البیت سے دور مسلمان ہیں، وہ معاشرے، انہوں نے عورت کو انسان نہیں سمجھا ہے۔ بے شک وہ عورت اس کی ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو، ہم نے قرآن و اہل البیت کی تعلیمات کے برعکس اپنی خواتین کو انسان نہیں سمجھا ہے۔ ہم نے گھر میں کام کرنے والی کنیز سمجھا ہے، نوکرانی سمجھا ہے۔ یہ میں دو ٹوک انداز میں بیان کروں۔ اگر اسے انسان سمجھتے تو اس کی بھی پسند ناپسند کا خیال رکھتے، اسے اگر انسان سمجھتے اسے بھی انتخاب کا حق ہوتا، اسے انسان سمجھتے اس کی بھی تھکاوٹ کا احساس ہوتا، اس کے بھی حقوق کا خیال ہوتا۔ یہ جو بغیر سوچے سمجھے کسی بھی مرحلے میں اس کی توہین کر بیٹھتے ہیں، اس کے والدین کی توہین، اس کی اپنی توہین،
بچوں کے سامنے توہین. جو شوہر، بے تربیت شوہر اپنی بیوی کی توہین بچوں کے سامنے کرے، اس نے بیوی کی توہین نہیں کی، اپنے بچوں کی تربیت کی قتل گاہ وہاں کھولی، قتل کر دیا. اور جو بے تربیت عورت، ہزاروں اختلافات رکھو اپنے شوہر سے، بچوں کے سامنے اس کا احترام کرو. جو عورت بچوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں بیان کرے، اپنے شوہر کے سامنے لڑائیاں کرے، بحث کرے، بے جا ادب سے خالی بحث، توہین آمیز بحث، انہوں نے اپنی اولاد کو نفس امارہ کے شیطانوں کے حوالے کیا. اب یہ والدین اس کے لیے رول ماڈل نہیں ہے. کیوں؟ چھوٹے بچے والدین سے امام کی اطاعت کا جذبہ سیکھتے ہیں، چھوٹے بچے والدین سے خدا کے راضی ہونے کا ہنر سیکھتے ہیں. اور باپ کو اتنا گرا کر پیش کیا ہم نے، کل کو خدا سے بھاگ جائیں گے، کل کو امام سے بھاگ جائیں گے. لہٰذا یہ امور دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جملہ، عورت کو ہم نے انسان نہیں سمجھا ہوا، خود عورتوں نے بھی اپنے آپ کو عورت نہیں سمجھا ہوا ہے. عورت سمجھتی تو اپنے حیا کے زیور کی خیال رکھتی. تعلیم کے بہانے، تربیت کسی دستکاری کے بہانے، کسی بیوٹی پارلر کے بہانے، خواتین میری مائیں بہنیں، اپنے حیا و حجاب و لباس کی حفاظت کرو. اپنی شادیوں میں اپنے حیا کی حفاظت کرو. شادی کی تقریب زندگی کی بنیاد ہے. شادی کی تقریب ایک مقدس فریضے سیرت نبوی پر عمل کر رہے ہو. زندگی اور اپنی نسلوں کی بنیادیں آپ اس وقت رکھ رہے ہو. پٹاخے اڑانے والی تقریب نہیں ہے شادی. پٹاخے اڑاتے رہو گے تو ایسی قوم پیدا ہوگی جو پورے ملک کو پٹاخوں اور میزائلوں اور بموں سے اڑائے گی. شادی کی تقریب محرم نامحرم کی مکس گیدرنگ کی تقریب نہیں ہے. شادی کی تقریب اگر محرم اور نامحرم کی مکس اور مخلوط ہونے کی جگہ ہو، وہاں شیطان آتا ہے. اور جن کے نطفوں میں شیطان آ جائے وہ شمر بنتے، کل وہ عمر سعد بنتے ہیں. شادی کی تقریب پاکیزہ خواتین، حضرت زہرا کے مصائب پہ رونے والی خواتین. شادی کی تقریب پتلے لباس پہن کر اپنے آپ کو نامحرموں کی نمائش گاہ بنانے کی تقریب بھی نہیں ہے. یہ بے حیائی کس نے سکھایا؟ اہل البیت کی ماننے والی خواتین کو. شادی کی تقریب سیرت نبوی پر چل کر ایک الہی فریضے کی انجام دہی کی تقریب ہے. وہاں انسان بن کر آؤ، وہاں باحیا عورت بن کر آؤ، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں فرشتے آتے ہیں. کہ ڈول ڈماکے اور پٹاخوں سے فرشتوں کو نہ بگاؤ. اگر ہماری زندگیوں کی اکائی میں ابتدا میں ہی فرشتے بھاگ گئے اور شیاطین آ گئے، پھر ان نسلوں پہ فاتحہ، ان معاشروں پہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا قرآنی معیارات کی طرف آنے کی ضرورت ہے. خود عورت بھی اپنے آپ کو عورت سمجھے، مرد اپنی عورت کو انسان سمجھے. مسائل حل ہوں گے گھریلو اور معاشرتی. ایک اور غلطی ہم نے کی ہے، جوان کو بجائے حقائق اور دینی تعلیمات کو قبول کرتے ہوئے دینی ذمہ داریاں اٹھانے کی زندگی کا اوج کا ٹائم پیریڈ جوانی کا ہے، اس کے بجائے ہم نے جوان کو فضول کام، غفلت پر مبنی کام، غیر سنجیدہ کام کرنے کا ٹائم پیریڈ شمار کر کے ان جوانوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. آج کارٹون اور فلمیں اور برے دوست ان کے آئینہ زندگی بنے اور ان کی زندگی کے بال، لباس، گفتگو، انداز، عادتوں کو وہ سنوار رہے ہیں. حق تو یہ تھا قرآن اور اہل البیت سنوارتے. جوانان عزیز، عاشورہ، قرآن، اہل البیت کے مطابق جوانی جس طرح جسمانی طاقت کا بھی اوج ہے، جوانی میں جو طاقت ملی آپ کو جسمانی، پھر کبھی نہیں ملے گی یہ طاقت. جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ایمانی طاقت کا بھی اوج جوانی ہے. یعنی جو جوان بالغ سے بالغ تر ہو رہا ہے، جسمانی طور پر اسٹرانگ ہو رہا ہے، اس جوان کو خیال کرنا چاہیے آپ پیغام دینی لینے کی طاقت بھی آپ جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. وہ طاقت بھی بس دینی پیغام سے زیادہ منسلک ہو جاؤ، اٹریکٹ ہو جاؤ، دینی پیغام کو لبیک کہو، سستی نہ دکھاؤ، کاہلی نہ دکھاؤ. جوانی میں ہی دینی تعلیمات کا بیج بو، جوانی میں ہی ایمان کا تناور درخت بن جاؤ. اب میں آپ کو عرض کروں، رسول اکرم نے روم سپر پاور تھی، آج امریکہ سپر پاور روم، اس روم کی حکومت کو فتح کرنے کے لیے اپنا ایک لشکر بنایا. کس نے؟ رسول اکرم نے.
اس لشکر کا کمانڈر کس کو بنایا؟ ایک 21 سالہ جوان کو، 21 سالہ جوان کو لشکر اس کا کمانڈر بنایا. یعنی 21 سالہ جوان اپنے آپ کو رسول اکرم کی تعلیمات سے اتنا سنوارتا ہے، جسم کو بھی طاقتور بناتا ہے، جنگی ٹیکنیک اور حربے بھی سیکھتا ہے، اور ایمان کے اعتبار سے بھی اتنا پاورفل بنتا ہے کہ رسول اکرم اس کی ایمان سے متاثر ہو کر، اس کی شجاعت سے متاثر ہو کر، اپنی فوج کے جو بڑے بڑے بزرگ اور بوڑھے صحابہ تھے ان کا بھی کمانڈر اس جوان کو بناتا ہے. اس کی اطاعت کرنا ان سب پر واجب ہو جاتی ہے. لہذا جوانی بس جوانی دین کی اہم ترین ذمہ داریاں اٹھانے کا مرحلہ، اور ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کی توفیق پیدا کرنے کا مرحلہ، ان ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا مرحلہ، یہ جوانی کا ٹائم پیریڈ ہے. موج مستی کا مرحلہ جوانی نہیں ہے، ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل چلانے کا مرحلہ جوانی نہیں ہے، بلکہ دن و رات ایک کر کے پیغام دینی کو سمجھ کر دینی ذمہ داریاں اٹھانے اور قبول کرنے کا مرحلہ. جوانی ایمان کی تازگی کا مرحلہ ہے، اور روح کو، نفس کو جراثیم سے پاک رکھنے کا بھی مرحلہ ہے. جوانی نشاط، بانشاط، خوشحال رہنے کی زندگی کا ٹائم پیریڈ ہے، افسردگی کا ٹائم پیریڈ نہیں ہے. مستی اور کاہلی سے نکلنے کا مرحلہ بھی جوانی ہے، اور ہوشیار، شجاع، بابصیر، قیمتی سرمایہ بننے کا مرحلہ بھی جوانی ہے. رسول اکرم ہو یا امام زمن ہو یا کربلا کی تحریک ہو، اس تحریک میں بھی جوانوں کا مرکزی کردار ہے. امام حسین نے جوانوں کو کتنا قیمتی بنایا، اور جوان دین کی سخت ترین تعلیمات کو بھی کتنی آسانی سے قبول کرتے ہیں اور کتنے عاشقانہ انداز میں قبول کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں، جناب قاسم اجازت لینے کے لیے آئے تو امام نے ایک سوال کیا، بیٹا پہلے اس سوال کا جواب دو پھر جنگ کی اجازت دوں گا. کیف الموت عندک، بیٹا موت کو کیسا پاتے ہو؟ سخت سوال ہے نا. موت سے بہت بڑے بڑے پہلوان ڈرتے ہیں، اور بڑے سخت انداز میں مرنا ہے اس راہ میں. بیٹا شہید کر دیا جائے گا، بھوکے ہو، پیاسے ہو، لاش پامال کیا جائے گا، اس موت کو کیسا پاتے ہو؟ 13 سالہ جوان کتنی تیزی سے خیر و برکت کو قبول کرتا ہے یہ جوان عاشورائی، اور کتنا اپنے آپ کو بلند کیا، کتنا پیغام دینی و امام برحق سے متاثر ہوا، اور موت جیسے شہادت جیسے سخت مرحلے کو کس عاشقانہ انداز میں، کس ولولے اور جذبے سے قبول کر رہے. کیف الموت عندک، فرمایا چچا جان امامت و امام کی راہ میں، امام برحق کی راہ میں. کتنی بڑی معرفت ہے قاسم کی 13 سالہ، یہ معرفت کتنی جلدی تیزی سے قبول کی 13 سال کی عمر میں. یہ چاچا جان احلا بنسل، صحت شہد سے زیادہ شیرین میرے لیے موت ہے آپ کی اطاعت میں. یعنی شہادت کے لیے تیاری کا مرحلہ، اور اس تیاری کے قابل اپنے آپ کو بنانے کا مرحلہ جوانی ہے. یہ جناب قاسم کی جوانی میں اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ اپنے نگاہیں کنسپٹس جوان کی نسبت کلیئر رکھو، کہ جوان اگر پیغام دینی ملے اس بہار زندگی میں، وہ جوان 13 سال کی عمر میں بھی شہادت کو شہد سے بھی زیادہ شیرین سمجھتا ہے. جناب قاسم یتیم تھے، اجازت لینے آئے تو مولا حسین نے اجازت نہیں دی. بڑی مایوسی کی حالت میں اس خیمے میں گئے جہاں ان کی والدہ معظمہ بھی تھی. شب عاشور کا مرحلہ آیا، ان کی والدہ معظمہ نے بیان فرمایا، قاسم تو امیر المؤمنین کا پوتا ہے، کل تیرے امام پر، تیرے چچا پر سخت وقت آن پہنچا ہے، کل سب شہید ہوں گے، اصغر بھی ہوگا، تو نے پیچھے نہیں ہٹنا بیٹا، تو اپنے بابا کی نشانی ہو، یادگار ہو، اور اپنے بابا کی جانب سے اپنے چچا پر شہید ہونا ہے. قاسم جا رہے ہیں اور اجازت مولا نہیں دے رہے. اتنے میں قاسم پریشان حالت میں سوچتے رہے چچا سے کیسے اجازت لوں. سوچتے رہے تو اپنے بابا کی وصیت یاد آئی کہ بابا نے کاغذ پر لکھ دیا تھا، میرے بیٹے
قاسم جب بھی کوئی آپ کی زندگی میں مشکل مرحلہ آئے تو یہ کاغذ کھول دینا۔ قربان جاؤں امام حسین کی تربیت پر، قاسم یتیم تھے، اب تک آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آنے ہی نہیں دی تھی امام حسین علیہ السلام نے۔ وصیت نامہ یاد آیا، وہ کاغذ کھول کے پڑھتے ہیں اپنے بابا کا۔ اس وصیت نامے میں لکھا تھا، اے میرے بھیا حسین، لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، اے حسین تیرے دن، تیری سختی، تیرے امتحانات سے بڑھ کر امتحان کسی کا نہیں ہے۔ تیری غربت عظیم ہے اے میرے بھیا، تجھے پیاسا مارا جائے گا، تجھے ذبح کر دیا جائے گا، تجھے پتھر مارے جائیں گے، تجھے نیزے مارے جائیں گے، تیری لاش اطہر کو گھوڑوں سے دوڑایا جائے گا، اور تیرے بچوں کو اسیر کیا جائے گا، تماچے مارے جائیں گے۔ یہ سخت مرحلہ ہے، سخت امتحان ہے۔ اس سخت گھڑی میں اے حسین میں تجھے بولا نہیں ہوں، میرا یہ تحفہ قاسم کی صورت میں قبول کر لینا، اور اپنے اس غربت کے ایام میں اسے بھی اجازت دینا شہید ہونے کی۔ قاسم خوشی خوشی آئے چچا کے پاس، اور چچا نے جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا خط پڑھا، دیکھ کر روئے، سینے سے لگایا، میرا مظلوم بھائی جسے 2 بار شہید کیا گیا، جسے زہر دیا گیا اور تشت پر آپ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کی صورت میں باہر آیا، اور جس کے جنازے پر تیر برسائے گئے، اے مظلوم بھائی آپ نے میری مظلومیت کو یاد رکھا ہے۔ قاسم کو بلایا، بلانے کے بعد سوال کیا، موت کو کیسا پاتے ہو؟ فرمایا احلی من اصل، شہد سے زیادہ شیرین چچا۔ اس کے بعد حسین نے اجازت دی، اجازت دینے کے بعد فرمایا قاسم اپنے چچا سے گلے ملو۔ امام حسن و قاسم گلے ملتے رہے، اور گلے ملتے ملتے اتنے روئے دونوں، اتنے روئے زمین کربلا پر گر گئے۔ پھر اس کے بعد آقا حسین اٹھے، قاسم کو زرہ پہنانا شروع کی، جنگی لباس پہنانا چاہا۔ اتنے ننھے تھے، اتنا جسم چھوٹا تھا، کوئی لباس فٹ نہیں آ رہا تھا، یتیموں کا لباس پہنا کر روانہ کیا، اور اس کے بعد قاسم لڑنے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، چچا جان میرا سلام قبول کر لو، میری خبر لو۔ امام حسین بہت تیزی کے ساتھ میدان کربلا پہنچے تو قاسم کا جنازہ پامال ہوا تھا، قاسم کی آخری سانسیں تھی۔ قاسم کے جنازے کو نہ جانے کیسے حسین خیمے میں لائے ہوں گے، اور کیسے قاسم کی ماں نے اپنے بیٹے کے جنازے کا استقبال کیا ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔